جو عقل کا ہے دل کا نشانہ بھی وہی ہے، جو عقل کا ہے دل کا نشانہ بھی وہی ہے، جو بات حقیقت ہے فسانہ بھی وہی ہے۔ جو عقل کا ہے دل کا نشانہ بھی وہی ہے، جو بات حقیقت ہے فسانہ بھی وہی ہے۔ مجھ کو کسی منزل پہ ٹھہرنا نہیں پڑتا، مجھ کو کسی منزل پہ ٹھہرنا نہیں پڑتا، جس راہ گزر میں ہوں ٹھکانہ بھی وہی ہے، جس راہ گزر میں ہوں ٹھکانہ بھی وہی ہے۔ ایک مطلب اور ایک شعر اور دیکھیے گا۔ آگے کو پاؤں رکھ کے پچھڑ بھی رہے ہیں ہم، اپنی تمام چالیں پکڑ بھی رہے ہیں ہم، کھڑکی سے دیکھتے ہیں کہ آنگن ہے دھول دھول، کھڑکی سے دیکھتے ہیں کہ آنگن ہے دھول دھول، بسنے کے ساتھ ساتھ اجڑ بھی رہے ہیں ہم، بسنے کے ساتھ ساتھ اجڑ بھی رہے ہیں ہم۔ ایک غزل سے چند شعر اور دیکھ لیجئے کہ تمہارے پاس آنے کا اشارہ ہو گیا ہے، تمہارے پاس آنے کا اشارہ ہو گیا ہے، ہر ایک لمحہ تمہارا استعارہ ہو گیا ہے، ہر ایک لمحہ تمہارا استعارہ ہو گیا ہے۔ یہ میں ہی ہوں جو اتنے آئینوں میں آ گیا ہوں، یہ میں ہی ہوں جو اتنے آئینوں میں آ گیا ہوں، کہ زوم آشنائی پارا پارا ہو گیا ہے، کہ زوم آشنائی پارا پارا ہو گیا ہے۔ تمہاری چاہ ایک ٹھہراؤ لے آئی ہے اس میں، تمہاری چاہ ایک ٹھہراؤ لے آئی ہے اس میں، یہ دل دریا تھا پہلے اب کنارہ ہو گیا ہے۔ تمہاری چاہ ایک ٹھہراؤ لے آئی ہے اس میں، یہ دل دریا تھا پہلے اب کنارہ ہو گیا ہے۔ تیری شمشیر تک کانٹوں پہ چل کر آ رہے تھے، تیری شمشیر تک کانٹوں پہ چل کر آ رہے تھے، ہر ایک نیزے پہ گل آشکارا ہو گیا ہے، ہر ایک نیزے پہ گل آشکارا ہو گیا ہے۔ میرے چاروں طرف بس روشنی ہی روشنی ہے، میرے چاروں طرف بس روشنی ہی روشنی ہے، کہ ایک شعلہ میری آنکھوں کا تارا ہو گیا ہے، کہ ایک شعلہ میری آنکھوں کا تارا ہو گیا ہے۔ شکریہ حاضرین۔ آخر میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں۔ نظم بھی کیا ہے، کچھ تصویروں کا کلیکشن ہے جس میں میں نے ایک کہانی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا عنوان ہے تنہائی، اور یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو دن میں تب سو کر اٹھا جب شام ڈھلنے والی تھی۔ وہ اپنے مکان کے اندر آتی ہوئی دھندلی دھندلی روشنی پر باہر نکلنے سے پہلے ایک کوفت بھری نظر ڈالتا ہے، جس سے اس کا مکان اس سے خفا ہو جاتا ہے، اور مکان جس طرح اپنا ری ایکشن ظاہر کرتا ہے وہ اس نظم کی پہلی تصویر ہے۔ بے وجہ اس نے جاتے ہوئے ایک سوالی نظر میرے دیوار و در پہ گھمائی، غیر مانوس آنکھوں سے شکوہ کیا۔ بے وجہ اس نے جاتے ہوئے ایک سوالی نظر میرے دیوار و در پہ گھمائی، غیر مانوس آنکھوں سے شکوہ کیا۔ میرے باطن کا ظاہر ہوئی ملبجی روشنی سے اگر اس کو اتنی شکایت ہے تو وقت سے ماورا شام کے ان انوکھے دھندلکوں کی تحریر اتنے سلیقے سے پڑھتا ہی کیوں ہے؟ کیا نہیں جانتا؟ مکان سے باہر وہ شخص لفٹ کا انتظار کر رہا ہے اور ایک لڑکی اسے اس حالت میں وہاں دیکھتی ہے۔ اس وقت اس لڑکی کے دل میں جو چل رہا ہے وہ نظم کی دوسری تصویر ہے۔ ماسک پہنا ہوا ہے مگر اس کی آنکھوں میں ایسی نمائش ہے ایک سانحے کی کہ دیکھو تو پوچھو کہ ہم مر گئے تھے۔ ماسک پہنا ہوا ہے مگر اس کی آنکھوں میں ایسی نمائش ہے ایک سانحے کی کہ دیکھو تو پوچھو کہ ہم مر گئے تھے۔ اس کے لرزہ تصور میں ایسا بھی کیا ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ میری نیت کی ان کسمساتی ہوئی سرحدوں کو مٹا دو، مجھ کو حاصل کرو، میں تمہیں نہ ملوں، تاکہ پھر کوئی لڑکی اگر اپنی ترچھی نظر سے تمہیں لفٹ کا منتظر دیکھ لے تو یہ پوچھنے کے لیے کسمسائے کہ ہم مر گئے تھے۔ اس کے لرزہ تصور میں ایسا بھی
کیا ہے؟ تو یہ پوچھنے کے لیے کہ اس مسائل کہ ہم مر گئے تھے اس کے لرزہ تصور میں ایسا بھی کیا ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ 5th فلور لفٹ آ گئی ہے. اب جو آواز آئے گی وہ لفٹ کی آواز ہے اور نظم کا تیسرا حصہ ہے. میں تو جیسے کوئی چیز ہوں ہی نہیں، بند ڈبے میں ٹھہرے ہوئے ایک یکساں اجالے کا تنہا سفر، درمیاں پھر انہی سرحدوں کے داخلت، بند جگہوں پہ سگنل نہ آنے کا ایک مختصر خوشنما واقعہ، بم فلک پر چھپے مضحکہ خیز جملوں کی گونگی عبارت کا تازہ مطالعہ. اس کو فرصت ملے زندگی سے تو پوچھوں کہ ایسی ادھوری کہانی گراؤنڈ فلور خالی جگہ. لفٹ کے ایگزٹ پر ایک واچ مین ہے جو اس شخص کو گریٹ کرتا ہے، نمستے سر. یہ شخص اپنی گردن ہلاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. اس واقعے کے بعد واچ مین جو سوچتا ہے وہ نظم کی چوتھی تصویر ہے. صرف گردن ہلانے سے دنیا بدلتی تو ٹیبل پہ رکھا یہ پنکھا بھی بھگوان ہوتا. بڑے لوگ ہیں بولتے ہی نہیں، آپ تھو. جن کتابوں کو پڑھ کے یہ پیسہ کمایا، یہ اونچی عمارت کھڑی کی، ان کے پہلے ورق پر لکھا تھا کہ کوئی نمستے کرے تو نمستے کرو. تمہارا یہ گردن ہلانا، کتابوں میں بکھری ہوئی عبرتوں کی یہ بیجا تلاوت، ہمارے محبت میں گردن جھکانے کی توہین ہے. یہ شخص ایک دکان پر پہنچتا ہے، دکاندار سے بات ہوتی ہے اور اس بات چیت کو وہاں بیٹھا ہوا ایک اور کسٹمر آبزرو کرتا ہے. اس کسٹمر کے ذہن میں جو چسپا اس وقت چل رہا ہے وہ نظم کی 5ویں تصویر ہے. آج بہت لیٹ اٹھے سر؟ دکاندار نے پوچھا. جی صبح سوئے تھے 7 بجے، دیجئے 2 پیکٹ. اس نے جواب دیا. اب وہ تیسرا کسٹمر. یہ باتون بنگال کا چھوکرا گول آنکھوں کا گھیرا بڑھا کے اور اوپر کو تھیوری چڑھا کے ایسی حیران صورت بنا کے کس تعاقب میں مصروف سانسوں کا کانٹا نکالے پہ راضی نہیں ہے. کیا الگ بات ہے اس نئے کسٹمر میں جو ایسے اداکار چہرے کے شفاف طرز بیان میں بھی بسیار گدلی نظر آ رہی ہے. اس کو سامان دے اور چلتا کرے، شام کے موڈ کا کوئی گانا بجائے اور میرے لیے ایک سوندھی سی ادرک کی چائے بنائے. سامان لے کر وہ شخص اپنے گھر کی طرف واپس آ رہا ہے. مکان کو یاد ہے کہ جاتے وقت اس شخص نے کس طرح کی نگاہ اس کے اوپر ڈالی تھی، لہذا مکان کا یہ ارادہ ہے کہ دروازہ آسانی سے نہیں کھلے گا. چابی موقع کی نزاکت کو سمجھتی ہے اور دروازے سے آسانی سے کھلنے کا اصرار کر رہی ہے. وہ چابی اس دروازے سے جس طرح مخاطب ہوتی ہے، یہ اس نظم کا چھٹا اور آخری حصہ ہے. اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام. اداسی کے اپنے تقاضے ہیں دوست، آدمی ہی تو ہے. چاہنے دو اگر ایک چھلاوے کی مبہم حقیقت کو تم سے سوا چاہتا ہے. یہ مانوسیت کا تقاضا غلط ہے. ضروری نہیں ہر بھٹکتے ہوئے سائے کی کوئی منزل بھی ہو. اسے دیکھ لو، اس کو بکھرا رکھا ہے جگہ بے جگہ. یہ دھواں اس کی سانسوں کا حامی نہیں ہے مگر ہم سفر ہے. کون جانے کہ الجھے ہوئے راستوں کے مسلسل سفر میں یہ کس کارواں سے الگ ہو گیا ہے، کس شباہت کا حامل ہے کس کو پتا ہے. یہ مانوسیت کا تقاضا غلط ہے. میری مانو تو کھل جانا آہستگی سے، وہ جیسے ہی مجھ کو گھمائے. بہت شکریہ.